بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ روزے کے مسائل ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یاد ہونے چاہیے کہ روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کی خدمت میں وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے کھانے یا پینے سے۔ دھوکے سے اگر انسان کھا لیتا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا کچھ اور پی لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر دو، بیڑی یا سگریٹ پینے سے۔ بیڑی یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، ناک میں دوائی ڈالنے سے۔ ناک میں اگر کوئی انسان دوائی ڈال لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر چار، مشت زنی کرنے سے، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی منی کو خارج کرنا۔ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، جسے ہندی میں ہستمیوتھن بھی کہا جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر پانچ، کلی کرتے ہوئے حلق میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے ہمارے حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر چھ، جان بوجھ کر کے الٹی کرنا، یعنی الٹی حلق میں انگلی ڈالی اور اس کے ذریعے سے الٹی کر دی۔ قے کرنا، وومٹ کرنا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان کلی کرتے ہوئے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے جان بوجھ کر کے کیا کر رہا ہے؟ الٹی کر رہا ہے، اپنے کھانے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب اگر روزے کی حالت میں اس نے اس طرح سے کیا ہے، انگلی ڈال کر کے یا کوئی اور چیز استعمال کر کے قے کی ہے، وومٹ کی ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ نمبر سات، اگربتی کا دھواں یا اسی طریقے سے کوئی اور دھواں جان بوجھ کر کے اپنے حلق میں داخل کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں اگربتی جل رہی تھی، ویسے ہی خوشبو آئی اور ناک میں دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے اگربتی کا دھواں منہ میں داخل کر رہا ہے تو اب اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر آٹھ، انہیلر یا بھپارے کا استعمال کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سانس کے یا دمے کے مریض ہوتے ہیں، جن کو ڈاکٹر انہیلر یا بھپارے کا استعمال کرنے کے لیے بول دیتے ہیں۔ اب اگر وہ انسان روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں وہ انہیلر یا بھپارے کا استعمال کر رہا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر نو، مسوڑوں کا خون پیٹ میں چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کے مسوڑوں سے برابر خون بہتا رہتا ہے۔ اب اگر وہ خون ویسے ہی باہر کو تھوک دیا، حلق کے اندر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر مسوڑوں کا خون پیٹ کے اندر چلا گیا تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 10، بیوی سے جماع کرنا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا ہے، اس سے ملاقات کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، حیض کے آ جانے سے۔ اگر ہماری کوئی ماں بہن روزے کی حالت میں تھی اور اب اسے حیض آ گیا تو اب اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ بہت سی ماں اور بہنوں کے درمیان یہ بات رائج ہے کہ اگر ظہر کے بعد حیض آیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا پھر بہت سی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر عصر کے بعد حیض آیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کسی بھی وقت اگر روزے دار کا حیض شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے افطار سے 5 یا 10 یا 2 منٹ پہلے ہی حیض کیوں نہ آیا ہو۔ نمبر 12، شرمگاہ میں دوائی رکھنے سے۔ بہت سی مرتبہ بواسیر وغیرہ کے مسئلے انسان کی شرمگاہ کے اندر ہو جاتے ہیں، یا عورت کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے، ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی صاحبہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شرمگاہ کے اندر اس دوا کو رکھ لو، تو اگر روزے کی حالت میں شرمگاہ میں، چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ،
اگر دوائی رکھ لی ہے تو اب اس دوائی کے رکھنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جائے، میاں بیوی دونوں کے دونوں بوس و کنار کر رہے تھے، اب اسی دوران مرد کا انزال ہو گیا تو اب، یا پھر اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، اسی دوران مرد کا انزال ہو جاتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کا انزال ہو جاتا ہے، تو اب جس کا انزال ہوا ہے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ بوس و کنار کر رہے تھے، ایک دوسرے کا تھوک منہ میں لے لیا، تو جس نے بیوی کا تھوک یا مرد کا بیوی نے، دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی دوسرے کا تھوک اپنے منہ کے اندر لیا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 14، کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا، کسی نے دھمکی دی کہ زبردستی کھانا کھاؤ، اب اس حالت میں کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا تو اب اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ 14 چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مختصراً جو موٹی موٹی جو انسان کو عام طور پر پیش آتی ہیں ان چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں موٹی موٹی جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔